الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے، اور سبق نمبر 3 پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ پلیز سب سے پہلے لیسن نمبر 1 کو پڑھیے۔ لیسن نمبر 1 کا لنک میں نے اوپر آئی بٹن میں دے دیے، آپ کلک کر کے ایزیلی لیسن نمبر 1 کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو ایزیلی تمام چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی۔ اور شروع کرتے ہیں سبق نمبر 3 کو۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے حرکات، ٹھیک ہے، حرکات۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ حرکت ہوتی کیا ہے؟ جیسا کہ زبر، زیر اور پیش۔ زبر کا سائن ایسا ہوتا ہے جو کہ حرف کے اوپر آتی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے یہ ایک حرف ہے، فار ایگزامپل با ایک حرف ہے، اب اس کے اوپر یہ جو سائن آ رہا ہے نا، یہ والا، اس کو ہم زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ با، پھر وہی با ہے لیکن اس کے نیچے ایک اور سائن ہے، یہ جو حرف کے نیچے سائن آ رہا ہے اس کا نام ہے زیر۔ اب ایک اور سائن دیکھیے با کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ اس سائن کا نام ہے پیش، ٹھیک ہے۔ یہ زبر ہیں، یہ زیر ہیں، یہ پیش۔ اب ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے، اگر زبر ہے تو وہ حرکت ہے، اگر آپ تینوں چیزوں کو اکٹھا بول رہے ہیں تو یہ ان کا نام بن جائے گا حرکات، یعنی کہ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ اب زبر اور پیش حرف کے اوپر آتے ہیں جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے یہ با ہے، با کے پاس کیا چیز ہے؟ ایک حرکت ہے۔ یہ والی با ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایک حرکت ہے۔ اس با کے پاس دیکھیے کیا چیز ہے؟ ایک حرکت ہے۔ تو جس حرف پر بھی کوئی حرکت آئے گی، حرکت سے مراد زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی ہو، جس بھی حرف پر کوئی حرکت آئے گی آپ اس کو متحرک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اب زبر جو ہوتی ہے وہ منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، جیسا کہ زبر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ماؤتھ اوپن ہو جائے گا، اس کو یعنی کہ منہ کھل جائے گا تھوڑا سا۔ اور جو زیر ہوتی ہے آواز کو نیچے لاتی ہے، جیسا کہ با، زیر، بی، بی۔ یہ کیا تھا؟ با، اوپر کو جا رہی تھی آواز، یہ ہے بی۔ میں آپ کو پریکٹیکلی انشاءاللہ ہم ابھی لیسن نمبر 3 پڑھتے ہیں لیکن فی الحال رولز کو سمجھ لیں۔ اب زبر کیسے آواز جائے گی؟ اوپر کو جائے گی، زیر کی آواز نیچے کو آئے گی، اور پیش جو ہوتی ہے آپ دونوں ہونٹوں کو جب گول کریں گے تو اس طرح سے ادا ہوگی، جیسا کہ با، پیش، بو۔ اب ہونٹوں کو گول کریں گے تو یہ پیش انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ الف کو حمزہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ الف کو بھی الف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حمزہ کو بھی الف پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو درست طریقہ بتاتا ہوں الف کو حمزہ آپ نے کب پڑھنا ہے۔ دیکھیں جب الف اکیلا آئے، الف کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو، کوئی چیز نہیں ہے الف کے ساتھ، تو پھر آپ الف کو الف ہی پڑھیں گے۔ الف سنگل ہے، الف کے ساتھ کوئی کسی قسم کا سائن نہیں ہے تو آپ الف کو الف ہی پڑھیں گے۔ لیکن الف کے ساتھ جب کوئی بھی سائن آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی سائن سے مراد ہے زبر ہو، زیر، پیش، جزم، تشدید، کچھ بھی ہو، تو پھر وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ تو کیا سمپل آنسر آپ نے اس کا کرنا ہے؟ ایزی آنسر کیا ہوگا اس کویسچن کا؟ ایزی آنسر یہ ہوگا کہ الف پر، الف اکیلا ہے تو الف ہی رہے گا، لیکن الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو الف کو ہم حمزہ بنا دیں گے۔ چلیے اگلے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ را کو پر کب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ باری کب پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا جواب ہے؟ سبق نمبر 1 میں آپ نے پڑھا تھا کہ 7 حروف ہیں جو کہ ہمیشہ ہی موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ حروف مستعلیہ تھے جو کہ آپ نے سیکھے۔ اب 3 حروف میں نے اور بھی بتائے تھے آپ کو، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 16 میں، لیکن فی الحال تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر تھوڑا سا بتایا گیا ہے ایک رول کیونکہ اس کی ضرورت پڑنے والی ہے ہم کو۔ را، اس کے اوپر جب بھی زبر یا پیش ہوگی تو آپ نے اس کو پر موٹا پڑھنا ہے۔ را کے اوپر جب بھی زبر آپ دیکھیں یا پیش دیکھیں تو را کو آپ نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ اب کیسے پر پڑھنا ہے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو لیسن کے اندر جا کے بتاتا ہوں۔ را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام آپ کے جو کویسچنز تھے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 3 کو، تو آپ میرے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے۔ لیسن تھوڑا سا لمبا ہے تو ہمیں تھوڑا سا جلدی پڑھنا پڑے گا، آپ ریپیٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ حمزہ زبر آ،
حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اب ایک بار ہم نے ہجوں سے پڑھ لیا، اب اس کو ریپیٹ کرنا ہے بغیر ہجوں کے اور الگ الگ. کیسے؟ آ ای او. اب اس میں ایک سوال ہمارا مس ہو گیا، میں آپ کو نہیں بتا سکا. حرکات کو ہم نے پڑھنا کیسے ہوتا ہے؟ حرکات کو آپ نے جھٹکا نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جھٹکے سے مراد ہے جیسا کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ایسا نہیں کرنا بلکہ نرمی سے پڑھنا ہے. اور با زبر با ایسے لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ با زبر با یہ جھٹکا ہے اور با زبر با یہ لمبا کرنا ہے، تو یہ دونوں کام نہیں کریں گے. حرکات کو آپ نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم حمزہ کو پڑھیں گے بغیر ہجوں کے. آ ای او. کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں آ ای او، تو یہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. اب بغیر ہجوں کے ریپیٹ کرتے ہیں. با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. اب بغیر ہجوں کے. تا تی تو. اب سا، اس حرف کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے سیٹی کی آواز نہیں آئے، سا نہیں پڑھنا. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو. اب بغیر ہجوں کے. سا سی سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. خا زبر خا، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو پور پڑھنا ہم نے، ٹھیک ہے؟ موٹی آواز میں. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. زال. اور زال کا میں نے جیسا کہ سبق نمبر 1 میں آپ کو واضح فرق بتایا تھا کہ زال کو زا اور یہ نیچے زا، ان دونوں حروفوں میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کو زال یہ والی آواز نہیں آئے زال، تو یہ غلط ہوگا. نرمی سے زال، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو،
ذا ذی ذو. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو موٹا پڑھنا ہے پورا آواز میں، اگر زیر آئے تو باریک. تو ہم اب ادھر اس چیز کو یوز کریں گے. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. اب آگے زا. زا سین صاد، تین حروف آپ نے سبق نمبر 1 میں سیکھے تھے کہ ان کو ہم ہمیشہ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، وسل کی آواز آئے گی جب ان کو پڑھیں گے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یہ حروف مستعلیہ آ گئے ہیں، پورا آواز میں موٹی آواز میں پڑھیں گے. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو. آگے بھی یہ داد بھی مستعلیہ ہے، تو اور ضا بھی، لہذا موٹی آواز میں داد زبر دا، داد زیر دی، داد پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ضا زبر، اب اس کو زا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا کہ زا سین صاد، ان کے علاوہ کسی حرف پر سیٹی کی آواز نہیں آنے دینی، تو زا نہیں پڑھنا اس کو. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. حرف مستعلیہ ہے غین، پورا آواز میں پڑھیں گے. غین زبر غا، غین زیر غی،
غین پیش غو، غو غی غو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں گا گا، گائن اینڈ گا، تو یہ درست نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. اب یہ حروف مستعلیہ کا قاف تھا، اس لیے ہم نے پر پڑھا. اب یہ جو کاف ہے یہ باریک آواز میں پڑھا جائے گا، سمپل کاف، ٹھیک ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لام زبر لا، ناک میں آواز نہیں جائے گی، جیسا کہ لام نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. آگے چلیں گے. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، اس کی آواز ڈیپر آواز، یعنی کہ حلق کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، جیسا کہ سینے سے، چیسٹ سے آپ کی آواز آنی چاہیے. ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اگلا حرف حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. آگے چلیں گے. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو.
اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ 5-6 مرتبہ نا ریپیٹ کریں، اس کی مشق کریں، اس کو دہرائیں، تاکہ آپ اس کو بعد میں اچھے انداز میں پڑھ سکیں بغیر کسی پریشانی کے. اور پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، کچھ آپ کو مشکل لگا، تو نیچے واٹس ایپ نمبر میرا موجود ہے، مجھے میسج کریں. انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہوگا اس کا آپ کو پراپرلی جواب دیا جائے گا. کمنٹ کریں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. تو انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.